برج سمبلا ورگو 1 اگست سے 10 اگست 2026 ہفتے وار ہوراسکوپ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سید نیّر عباس قاسمی کا سلام ہو۔ آج ہم بات کریں گے برج سمبلا ورگو والوں کے لیے 1 اگست سے 10 اگست 2026 کے اہم رجحانات کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے مطابق غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پر مبنی ہے، اس لیے انہیں حتمی پیشن گوئی نہ سمجھے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ پر ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں میں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا برتھ چارٹ یا زائچہ جو ہے اس سے آپ اپنے بارے میں جانا کریں۔ برتھ چارٹ یا زائچہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کس ملک جانا ہے، کون سا شعبہ اختیار کرنا ہے، تعلیم کیسی رہے گی، کون سا بزنس اچھا رہے گا، کس ملک جانا اچھا رہے گا، جیون ساتھی کیسا رہے گا، یہ سب چیزیں آپ کا برتھ چارٹ بناتا ہے۔ آپ کی ہیلتھ کیسی رہے گی، سسرال کیسا رہے گا، بزنس، یہ سب۔ دوسری بات جو بہت خاص ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو گریجولی یہاں پر اوپر جانا چاہیے، آپ کو یہاں سے گرنا نہیں چاہیے۔ اب پرابلم کیا ہے، آپ جب یہاں سے اچانک گرتے ہیں، آپ کی 8-10 لاکھ سیلری تھی، آپ کا بڑا اچھا بزنس تھا، آپ کا ریلیشن شپ بڑا اچھا تھا، باہر کے ملک میں آپ کی شادی ہو رہی تھی، اچانک یہ معاملات ہو گئے خراب، تو آپ کو یاد آتے ہیں ہم، آپ کہتے ہیں مرشد مر گیا، مرشد ختم ہو گیا، مرشد اب 10-15 دنوں میں یہاں سے واپس اوپر چلا جاؤں۔ جب آپ نے گرنے میں سالوں لگائے ہیں، جب آپ نے اس وقت آنکھیں نہیں کھولی جس وقت آپ گر رہے تھے، تو مرشد 10-15 دن میں کیا کرے گا؟ تو جو شخص آپ کو ایک کنسلٹیشن میں سارے حل دے دے، موسٹ پروبیبلی ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کے ساتھ چلیں، 6 مہینے، سال چلیں، 2 سال چلیں، 3 سال چلیں، تاکہ آپ یہاں سے گریجولی اوپر جائیں۔ جو بڑے شخص ہیں جیسے امبانی، اس وقت بہت بڑا نام ہے، امبانی کے بارے میں معلوم کریں کہ امبانی کیا کرتا ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا اس نے 180 کنسلٹنٹ بٹھائے ہوئے ہیں جو یہ ایون فیصلہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے میٹنگ کرنی ہے کہ نہیں، آج آپ نے کوئی نئی بزنس ڈیل کرنی ہے کہ نہیں، آج اچھا دن ہے، آج برا دن ہے، آج کون سا دن ہے، کمر در اقرب ہے کہ نہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ بھی ان چیزوں کو دیکھا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں سے گریجولی آپ کو اوپر جانا چاہیے، نیچے نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سیدھا سیدھا پریڈکشن بتا دیں کہ ہم امیر کیسے ہونے لگیں، یہ باتیں ہمیں نہ بتایا کریں۔ اور بھائی یہی باتوں کی وجہ سے تو آپ فلاپ ہو رہے ہیں، آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ایک مرض جو اتنا طویل ہے وہ ایک پیشی میں کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں تو ایک کیس میں آپ کو کوئی کیس ہو جائے تو عدالت میں جائیں تو وہ ایک پیشی میں ٹھیک نہیں ہوتا، ایک مریض نہیں ٹھیک ہوتا۔ آپ روحانی طور پر کہتے ہیں کہ بس 15 دن میں یہ ہو جائے، تو کاش کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا وقت برج سمبلا والوں کے لیے منصوبہ بندی، خود کو بہتر بنانے اور اہم فیصلوں کا دور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کی باریک بینی، ذمہ داری اور عملی سوچ آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اگر آپ جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے تو کئی معاملات میں مثبت نتائج حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر چھوٹی کامیابی مستقبل کی بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت ترقی کے نئے موقع لا سکتا ہے۔ آپ کی محنت، نظم و ضبط اور ذمہ داری سینئر افسران کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نئی ملازمت یا پروموشن کے منتظر ہیں تو اچھے پیش رفت، پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے فیصلے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر، استاد، اکاؤنٹنٹ، IT پروفیشنل، فری لانسر، یوٹیوبر یا ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں تو آپ کی مہارت اور مستقل مزاجی آپ کو دوسروں سے ممتاز بنا سکتی ہے۔ مالی لحاظ سے یہ وقت متوازن رہ سکتا ہے، بچت کی عادت آپ کو مستقبل میں فائدہ دے سکتی ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے بچیں اور ہر مالی فیصلہ مکمل تحقیق کے بعد کریں۔ اگر اضافی آمدنی حاصل ہو تو اس کا ایک حصہ محفوظ کرنا دانش مندی ہوگی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ کھل کر گفتگو کریں اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے کے بجائے برداشت سے کام لیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی بااخلاق، ذمہ دار اور سمجھدار شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ رشتوں میں جلد بازی کی بجائے اعتماد کو اہمیت دیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ اگر گھر میں کوئی اختلاف ہے تو نرمی، صبر اور محبت سے اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہ سکتی ہے، لیکن زیادہ کام کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ نیند پوری کریں تاکہ توانائی رہے۔ طالب علموں کے لیے یہ وقت کامیابی کی بنیاد رکھنے کا ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ پڑھائی کرنا فائدہ دے گا۔ کاروباری افراد کے لیے نئے موقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہر معاہدہ
اور سرمایہ کاری کو اچھی طرح سمجھ کر قبول کریں۔ ایمانداری، معیار اور گاہکوں کا اعتماد آپ کے کاروبار کی کامیابی کا راز بن سکتا ہے۔ ہر دن کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، روزانہ استغفار کریں، ہر نیک کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے خیر اور آسانی کی دعا کریں۔ اس عرصے کے اہم مشورے یہ ہیں کہ ہر کام منصوبہ بندی کے ساتھ کریں، جلد بازی سے گریز کریں، مالی معاملات میں احتیاط کریں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، خاندان کے لیے وقت نکالیں، نئی مہارتیں سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ سبز، سفید، ہلکا نیلا۔ خوش قسمت نمبر 5، 8، 14 اور 22 اور خوش قسمت دن بدھ، جمعرات اور پیر۔ کامیابی صرف بڑے فیصلوں سے نہیں بلکہ ہر روز کیے جانے والے چھوٹے لیکن درست فیصلوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی محنت پہ یقین رکھیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا یہ وقت برج سملہ والوں کے لیے منصوبہ بندی، ذاتی ترقی، بہتر مالی فیصلوں اور مضبوط رشتوں پہ توجہ دینے کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، مسلسل محنت، دعا، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ ہر میدان میں بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سکون، رزق حلال، علم، خوشیاں، ذہنی سکون، کامیابی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ اللہ آمین۔ برج اکرم اسکارپیو 1 اگست سے 10 اگست 2026 ہفتہ وار ہوراسکوپ۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو سید نیئر عباس کاظمی کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے برج اکرم اسکارپیو والوں کے لیے 1 اگست سے 10 اگست 2026 تک کے اہم رجحانات کے بارے میں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اسلام میں غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ یہ معلومات روایتی نجومی رجحانات پہ مبنی ہے، اس لیے حتمی پیشن گوئی نہ سمجھیں۔ اصل کامیابی اللہ پہ ایمان، دعا، محنت اور درست فیصلوں سے آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے تو برتھ چارٹ یا ذائچہ ہوتا ہے جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ برتھ چارٹ اور ذائچہ کیا ہوتا ہے؟ برتھ چارٹ اور ذائچہ آپ کا یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی کیسا ہوگا، سسرال کیسا ہوگا، اس ملک میں ہوگا، بیرون ملک ہوگا، محبت کی شادی ہوگی، ارینج میرج ہوگی۔ آپ کو بتاتا ہے آپ کے لیے کون سا کیریئر اچھا ہے، کون سا پروفیشن اچھا ہے، کس شعبے میں آپ کو جانا چاہیے، کس شعبے میں ترقی ہے، کس ملک میں جانا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بہت زور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ اگر آپ زندگی میں یہاں پہ کھڑے ہیں، کامیاب ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، میرا بھائی یہاں سے اوپر جانا ہے، یہاں سے گرنا نہیں۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ 8-10 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اب آپ کا رشتہ بیرون ملک طے ہو چکا ہے، لیکن اچانک ہوتا ہے کیا، نوکری چلی جاتی ہے، کلائنٹس چلے جاتے ہیں، کاروبار میں ڈاؤن فال آ جاتا ہے، قرضہ 8-10 لاکھ روپیہ، 8-10 کروڑ روپیہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جن کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا تھا وہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سب آپ کو ایک دم گراتا ہے اور آپ کو پھر یاد آتی ہے کہ میں اسٹرالوجر سے بات کر لوں، آپ کو پھر یاد آتی ہے میں روحانیات کی طرف چلا جاؤں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس وقت آپ اس مقام پر ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا گریجولی امپروو کرنا چاہیے، اوپر جانا چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں امبانی کی۔ امبانی نے 180 کنسلٹنٹ بٹھائے ہوئے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں کہ آج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بزنس کیسا کرنا ہے، آپ نے آفس کیسا بنانا ہے، آج آپ نے میٹنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، آج کمر درد رکرب تو نہیں ہے، آج برج کی پوزیشن کیا، آج اچھے دن ہے یا برے دن ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جس وقت ایک دم ڈاؤن فال ہوتا ہے تو آ کے کہتے ہیں کہ سر اب آپ مجھے 15 دنوں میں میرا مسئلہ حل کر کے دیں۔ حل ہم نے نہیں کرنا، ہم نے تو کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم تو آپ کو صرف بتاتے ہیں کہ بھائی کہاں پہ پرابلم ہے، کس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ گریجولی اس بندے کے ساتھ رہیں جس کو آپ اپنا مرشد مان رہے ہیں، اس بندے کے ساتھ رہیں جس سے آپ گائیڈنس لے رہے ہیں، تو 6 مہینے سال میں وہ آپ کو یہاں سے گریجولی اوپر لے جائے گا، آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اس لیے اچھے حالات جب ہوں تو میرا بھائی میری بہن اس وقت پلاننگ کریں۔ آپ پلاننگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، جب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ صدقات دے سکیں، جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آپ ٹریول کر سکیں، جب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکتے کہ آپ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب ایک اپرچونٹی دی ہوئی ہے، اچھے حالات میں ہے تو اوپر جانے کی کوشش کریں۔ کاش کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا وقت برج اکرم والوں کے لیے مثبت تبدیلیوں، اندرونی طاقت، اہم فیصلوں اور نئی شروعات کا دور ثابت ہو سکتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کی مضبوط قوت ارادی، گہری سوچ اور مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ کچھ پرانے مسائل حل ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ نئے موقع بھی آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ صبر، حکمت اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے سے بہتر نتائج حاصل ہونے کی امید ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے وقت ترقی کے نئے امکانات لا سکتا ہے۔ آپ کی محنت، سنجیدگی اور ذمہ داری سینئر افسران کی نظر میں آ سکتی ہے۔ آپ نئی ملازمت ترقی یا کسی اہم پروجیکٹ
کہ منتظر ہے تو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئی شراکت داری، نئے گاہک یا پرانے منصوبوں سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ فری لانسر ہیں، یوٹیوبر ہیں، آئی ٹی، تحقیق، سیکیورٹی، مینجمنٹ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے وابستہ ہے تو آپ کی صلاحیتیں نمایاں ہو سکتی ہیں۔ مالی معاملات میں احتیاط اور منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ اگر اضافی آمدنی حاصل ہو تو اس کا کچھ حصہ بچت اور مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے محفوظ کریں۔ کسی بھی بڑے مالی فیصلے سے پہلے مکمل تحقیق ضروری ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ اعتماد اور کھل کر گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ غلط فہمیوں کو دل میں رکھنے کی بجائے محبت سے بات کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی مخلص، با اعتماد اور سنجیدہ شخص سے ملاقات کے امکانات ہیں، لیکن نئے تعلقات قائم کرنے سے پہلے جلد بازی سے گریز کریں۔ خاندان میں اگر کوئی اختلاف چل رہا ہے تو صبر اور نرمی سے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ صحت مجموعی طور پر بہتر رہے گی، لیکن ذہنی دباؤ زیادہ کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ طالب علموں کے لیے یہ وقت توجہ اور مسلسل محنت کا ہے۔ کاروباری افراد کے لیے نئے موقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ باہر جانے کے حوالے سے اور اولاد کے حوالے سے تھوڑا سا اس وقت آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ ابھی کم از کم اس عرصے میں احتیاط کیجیے گا۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، استغفار کریں۔ اس عرصے کے اہم مشورے یہ ہیں کہ ہر فیصلہ صبر اور حکمت سے کریں، غصے اور جلد بازی سے بچیں۔ مالی معاملات میں احتیاط کریں، خاندان کے ساتھ وقت گزاریں، صحت کو نظر انداز نہ کریں، نئے موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ رکھیں۔ خوش قسمت رنگ گہرا سرخ، سبز اور سفید، اور خوش قسمت نمبر 9، 11، 18 اور 27، اور خوش قسمت دن منگل، جمعرات اور اتوار۔ طاقتور انسان وہ نہیں جو کبھی نہ گرے، بلکہ وہ ہے جو ہر بار گر کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھے۔ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور ہر آزمائش کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنائیں۔ دوستو، 1 اگست سے 10 اگست 2026 کا وقت برج اقرب والوں کے لیے نئی شروعات، مضبوط فیصلوں، مالی منصوبہ بندی اور ذاتی ترقی پہ توجہ دینے کا وقت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، روایتی نجومی معلومات صرف عمومی رجحانات بیان کرتی ہے، جبکہ اصل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، مسلسل محنت، دعا، صبر اور اچھے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ ہر میدان میں بہتری اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، رزق حلال، ذہنی سکون، خوشیاں، عزت، کامیابی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ شکریہ۔